کراچی فیمس حلوائی فریسکو کے دہی بلے تو سب جانتے ہیں، پر یہ آخر بنتے کیسے ہیں؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی فریسکو کی دہی بلوں کی اوریجنل ریسیپی، چٹپٹے اوریجنل مسالوں کے ساتھ، بہت ہی رچ کریمی۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ناز کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ فرینڈ شیف ناز۔ فرینڈز، آج ہم بنائیں گے فریسکو کے مشہور میٹھے دہی بلے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر مسالہ تیار کر لیں گے۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست مسالہ ہے۔ آپ یہ مسالہ بنا کر پورے مہینے کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں، اور دہی بلے، چاٹ، ہر چیز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ایک پین لینا ہے، اس میں ½ ٹی اسپون کالی مرچ اور 5 سے 6 عدد لونگ کو ہم اچھی طرح سے روسٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ اپنے فلیم لو رکھنا ہے، ہم لو فلیم پہ سے روسٹ کریں گے۔ جب یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی روسٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون اجوائن۔ آپ نے یہاں پہ فلیم لازمی لو رکھنا ہے، ورنہ یہ اجوائن ڈالتے ہی جلنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ لو فلیم پہ سے فرائی کریں گے تو بہت پیاری سی خوشبو آئے گی۔ اسے ہم نے روسٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے، اسے جلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے اسے روسٹ بھی کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے۔ اب ہم نے اسے کسی بھی برتن میں نکال لینا ہے۔ پھر سے ہم نے 2 ٹیبل اسپون یہاں پہ دھنیا لینا ہے، ثابت دھنیا، اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ لینا ہے زیرہ۔ ہم اسے بھی روسٹ کر لیں گے، ڈرائی روسٹ۔ اچھی طرح سے ہم نے اسے روسٹ کرنا ہے، لیکن ہم نے اسے بھی جلانا بالکل نہیں ہے۔ جیسے اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس میں سے کڑکڑاہٹ کی آواز آنا شروع ہو جائے تو بس ہم نے اسے اتنا ہی روسٹ کرنا ہے۔ اسے بھی ہم ایک برتن میں نکال لیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب پھر سے ہم نے اسی پین میں شامل کرنا ہے ثابت لال مرچیں، 15 سے 16 عدد لینا ہے ہم نے، اسے بھی اچھی طرح سے ہم روسٹ کر لیں گے۔ فرینڈز، یہ ساری چیزیں آپ نے ایز اٹ از الگ الگ روسٹ کرنی ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ اسے ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے مسالہ، اور ہم نے اسے الگ الگ کیوں روسٹ کیا ہے۔ تو آپ نے ایز اٹ از اسی طرح الگ الگ کرنا ہے۔ یہ بھی روسٹ کر لیا، اب ہم اسے بھی پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے پہلے 3 چیزیں روسٹ کی تھیں، کالی مرچ، لونگ اور یہ اجوائن، اس میں ہم نمک شامل کریں گے ½ ٹی اسپون۔ اسے بھی کسی بھی ہم نے چاپر میں شامل کر دینا ہے، بلینڈر میں شامل کر دینا ہے۔ ½ ٹی اسپون اس میں ہم نے مزید کالا نمک شامل کرنا ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم یہاں شامل کریں گے ٹاٹری۔ مزید ہم نے شامل کرنا ہے ½ ٹی اسپون پسی کھٹائی۔ اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے، اس کو بالکل باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ کیونکہ ہم نے اسے پاؤڈر بنانا تھا، اس لیے ہم نے باقی چیزیں اس میں شامل نہیں کی، کیونکہ ہم نے اس کا پاؤڈر نہیں بنانا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے اس کا پاؤڈر تیار کرنا ہے، بالکل باریک۔ تو اسی لیے ہم نے الگ الگ رکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل باریک ہو گیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پھر سے یہی جار لینا ہے، اور ثابت دھنیا اور زیرہ کو ہم نے موٹا موٹا سا دردرا سا بلینڈ کر لینا ہے۔ اس کو باریک بالکل نہیں کرنا ہے، آپ نے ہلکا سا دردرا سا رکھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی کوٹ کر اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں، اسے اس طرح سے دردرا سا رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، ایسے ہی رکھنا ہے آپ نے، اسے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے۔ اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے مرچیں، جو ہم نے اسے روسٹ کر کے رکھی ہیں۔ اب ہم نے اسے اس کے ساتھ موٹا موٹا سا دردرا کر لینا ہے۔ اسے بھی ہم نے زیادہ باریک بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی اس طرح کی شکل آ جائے گی، اس طرح آپ نے بلینڈ کرنا ہے۔ باریک بالکل نہ ہو، پاؤڈر کی فارم میں بالکل نہ ہو یہ دیکھیں، اس طرح سے ہمیں ایگزیکٹلی یہی چاہیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں وہ مسالہ شامل کر دیں گے جو ہم نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہے، اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ تو یقین کریں، بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست، بازار سے کئی گنا بہتر مسالہ آپ گھر میں بنا کر تیار کر لیں گے، اور اسے اسٹور کر سکتے ہیں آپ پورے مہینے کے لیے۔ بلکہ آپ اسے 5 سے 6 مہینے بھی رکھیں گے تو اس کے ذائقے میں، اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بالکل پرفیکٹ رہے گا۔ اب ہم نے یہاں بھلوں کی تیاری کر لینی ہے۔ میں نے یہاں پر ایک باؤل لیا ہے، اور ساتھ ہی ایک چھنا لیا ہے، اسٹرنر لیا ہے، اس میں شامل کر دیا ہے بیسن 1 کپ۔ میں یہاں بیسن سے بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو مونگ کی دال کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی 1/3 کپ میدا۔ کیونکہ ہم نے بالکل باہر جیسا بنانا ہے، تو اس لیے ہم نے سیم ایز اٹ از اسی طرح فالو کر کے بنانا ہے جس طرح باہر بنایا جاتا ہے۔ اب ہم نے اسے اچھی طرح سے چھان لینا ہے، اس میں جو بھی لمس وغیرہ، جو بھی کچرا وغیرہ ہوگا وہ اسٹرینر میں ہی رہ جائے گا، اور باقی یہ فلفی بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے اسے ضرور چھان لینا ہے اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں، یہ کچرا اس میں آ گیا ہے، اور بیسن جو ہے یہ فلفی بنے گا بہت اچھی طرح سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسے ½ ٹی اسپون نمک کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ اس میں ہم نے مزید اور کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے۔ اب اس کا ہم نے اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے۔ ہم گریجولی پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے۔ آپ نے بہت سارا پانی ایک ساتھ نہیں شامل کر دینا ہے، تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے، تاکہ پانی بہت زیادہ نہ ہو جائے، یہ بہت زیادہ رنی نہ ہو،
بہت زیادہ ہم نے رنی نہیں رکھنا ہے اس کو اور نہ ہی بہت زیادہ تھک. اس کی ایک پرفیکٹ کنسسٹنسی والی ہم نے پیسٹ تیار کرنا ہے. آپ نے وسک کی مدد سے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، پھینٹنا ہے تاکہ اس میں ایئر آ جائے، یہ ایئری بن جائے. آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ فلفی بنے. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دیکھ کے فیل ہو رہا ہوگا یہ کتنے ایئری اور فلفی ہو رہے ہیں. فرینڈز ہم نے اس میں ابھی کوئی بھی بیکنگ سوڈا وغیرہ شامل نہیں کیا ہے. جب ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1/4 ٹی اسپون میٹھا سوڈا. یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے، یہ سوڈا ہے، کھانے والا سوڈا جسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں. ہم نے اسے اسی پوائنٹ پہ شامل کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. یہ اچھی طرح سے مکس ہوا ہے یا نہیں ہم اسے چیک کرنے کے لیے ایک باؤل میں پانی لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے یہ چھوٹا سا اس پہ ٹپکانا ہے. دیکھیں یہ اچھی طرح سے یہ پانی پہ فلوٹ کر کے یہ تیر رہا ہے، یہ بیٹھا نہیں ہے پانی میں. اس کا مطلب ہے یہ فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہے. اب ہم نے ایک باؤل میں پانی لینا ہے اور اس میں 1 ٹی اسپون نمک شامل کر کے اسے مکس کر لینا ہے. یہ ہم نے بھلوں کو ڈپ کرنے کے لیے پانی تیار کیا ہے. اب ہم نے ایک کڑھائی میں آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور اس میں چھوٹی سی بوندیاں ہم نے شامل کرتے جانی ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے. آپ سائز اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں چھوٹا سائز رکھا ہے. آپ چاہے تو اسے اسپون کی مدد سے بھی شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے ڈائریکٹ آئل میں شامل کرنے سے تو آپ اسے اسپون کی مدد سے بھی شامل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سائز سیم ہو. آپ نے سیم سائز میں بلوں کو تیار کرنا ہے. آئل آپ نے یہاں بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ بلے ڈالتے ہی جلنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے یہاں پہ میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے. جیسے ہی ہم سارے بلوں کو ڈال دیں گے ہم یہاں پر میڈیم ٹو لو کر دیں گے تاکہ ہم لو فلیم پہ اسے اچھی طرح سے فرائی کر سکیں. لیکن ڈالتے وقت آپ نے آئل کو تھوڑا گرم رکھنا ہے تاکہ یہ فلفی بنے. جب آپ آئل ٹھنڈا رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے پھولیں گے نہیں، فلفی نہیں بنیں گے. آپ نے گرم آئل میں ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول سکیں. ہم نے یہاں پہ اسے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں بالکل بھی موئسچر باقی نہ رہے. لیکن اگر آپ فوری طور پہ بنا رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑا ہلکا بھی فرائی کریں گے تو چلے گا. لیکن اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بالکل اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں بالکل بھی موئسچر وغیرہ باقی نہ رہے. تو یہ دیکھیں خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے. اب ہم نے اسے نکال لینا ہے اچھی طرح سے اسٹرین کر کے تاکہ یہ مزید اس کا کلر ڈارک نہ ہو، یہ جلے نہ. اور اگر آپ نے اسے سٹور کرنا ہے تو مزید آپ نے اسے 1.5 سے 2 منٹ تک فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ تاکہ بالکل بھی اس میں موئسچر باقی نہ رہے. اب ہم نے اسے نکال کے تھوڑی دیر تک رکھ دینا ہے تاکہ یہ نارمل ہو جائے. فوراً آپ نے گرم اسے پانی میں شامل نہیں کرنا ہے. جب یہ تھوڑا سے نارمل ہو جائیں پھر ہم اسے پانی میں شامل کر دیں گے. اچھی طرح سے اسے ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ مکمل طور پہ پانی ایبزارو کر لے. 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اسی طرح ڈپ کر کے اسے رکھ دیں گے. اب ہم نے یہاں پہ دہی پریپیئر کر لینی ہے. میں نے یہاں پر 1.5 کپ دہی لی ہے. یہ تقریباً 400 گرام ہے. تو آپ نے دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے تھک لینی ہے، گاڑھی لینی ہے. اگر آپ کو فیل ہو کہ دہی میں پانی ہے، یہ گاڑھی نہیں ہے، تو آپ اسے کسی بھی ململ کے کپڑے میں رکھ کر اسے اچھی طرح سے چھان لیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے. ہمیں گاڑھی دہی چاہیے. اب ہم نے شامل کرنی ہے اس میں چینی. فرینڈز میں یہاں پہ شوگر پاؤڈر شامل کر رہی ہوں. یہ نارمل جو گھر کی چینی ہوتی ہے اسے میں نے بلینڈ کر کے پاؤڈر بنا کے شامل کیا ہے. آپ چاہیں تو سمپل چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی. لیکن اس طرح سے پاؤڈر فارم میں جب آپ شوگر شامل کرتے ہیں، چینی شامل کرتے ہیں تو اس میں ایک شائن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اس میں پاؤڈر شوگر ہی شامل کریں. چینی کی کوانٹٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل اسپون شامل کیا ہے. تھوڑا سا ہم نے یہاں دودھ شامل کرنا ہے. بہت زیادہ شامل نہیں کریں گے کہ یہ بہت رنی ہو جائے، تھوڑا سا شامل کریں گے. اور یہ دیکھیں اس کی پرفیکٹ کنسسٹنسی، یہ دیکھیں کتنا کریمی زبردست سلک اسموتھ بن کر تیار ہو گیا ہے. اب اس دہی کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے. اتنی دیر میں ہم نے بلوں کو بھی اسٹرین کر لیا ہے. پانی اس کا اچھی طرح سے نکال دیا ہے اسٹرینر میں رکھ کے. اس میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنے فلفی، کتنے یہ دیکھیں جالی دار ہمارے بھلے بن کر تیار ہوئے ہیں. بہت ہی شاندار، بہت ہی اسموتھ، بہت ہی زبردست. فرینڈز یقین کریں منہ میں گھل جانے والے بھلے بن کر تیار ہوئے ہیں. آپ نے میری اس ریسیپی سے ایک بار میٹھے دہی بڑے ضرور ٹرائی کرنے ہیں. یقین کریں آپ اس کے فین ہو جائیں گے. اب یہ ٹھنڈی ٹھار دہی جو ہم نے فریج میں رکھ کر ٹھنڈی کی ہے اس کے اوپر سے ہم نے شامل کر دینا ہے اچھی طرح سے. تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں. میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکے. اور میرے وہ ویورز جو میں چینل پر نئے ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں. اب آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر لینا ہے
لیکن آپ نے بہت زیادہ ٹائٹلی مکس نہیں کرنا ہے ورنہ بھلے ٹوٹ جائیں گے۔ اب ہم نے مزیدار سے چٹپٹا جو مسالہ تیار کر کے رکھا ہے وہ ہلکا سا اس کے اوپر چھڑک دیں گے۔ بہت زیادہ آپ نے شامل نہیں کرنا ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں آپ اس میں مسالہ۔ یقین کریں جب آپ یہ مزیدار سے چٹپٹے مسالے کے ساتھ یہ دہی بڑے کھائیں گے نا تو یقین کریں آپ باہر کے دہی بڑے بھول جائیں گے، اتنے ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے اسے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کریں اور اس کے اوپر کرسپی کراری پاپڑی شامل کریں اور پھر اسے سرو کریں۔ یقین کریں مزہ آ جائے گا، تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔